من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب بلند آواز سے محبت سے درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں جہاں انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کی شان بیان کی ہیں، وہاں انہوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ و صلاتہ علیہا کی شان اور مدح اور منقبت بیان کی ہے. چنانچہ اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. کلیات اقبال فارسی صفحہ 152. یہ اقبال کا کلام ہے. اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ، والدہ ماجدہ، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں. اقبال فرماتے ہیں وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں کے سردار ہیں. ان کو ایک نسبت حاصل ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کا بڑا احترام ہے کہ وہ ایک نبی کی والدہ ہیں. ان کو ایک نسبت حاصل ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت بی بی مریم ایک نسبت کی وجہ سے اتنی عزیز ہیں سارے اہل ایمان کو کہ ان کا چرچا ہے، ان کے ڈنکے بج رہے ہیں. قرآن پاک میں ان کا نام آیا ہے. ان کی شان، پاکیزگی، طہارت، تقوی، پرہیزگاری سب کچھ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، بیان ہوتا رہے گا. حضرت بی بی مریم کی یہ شان ہے. کیوں شان ملی؟ ایک نبی کی وجہ سے، اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. لیکن فرماتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نسبت حاصل نہیں ہے بلکہ ان کو بڑی بڑی 3 نسبتیں حاصل ہیں جس کی وجہ سے وہ سب اہل ایمان کو عزیز ہیں. وہ کون سی 3 نسبتیں ہیں؟ دیکھو، جب کسی خاتون کا ذکر ہوتا ہے اس کی پاک دامنی، تقوی و طہارت و پاکیزگی اور صبر و عفت و پاکیزگی اور پاک دامنی کا تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹی کس کی ہے، وہ ماں کس کی ہے، وہ بیوی کس کی ہے. آپ بتائیے حضرت زہرا کس کی بیٹی ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی بیٹی ہیں؟ امام الانبیاء کی. بیوی کس کی ہیں؟ امام الاولیاء کی. اور ماں کس کی ہیں؟ سید الشہداء کی. تو اقبال فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں. اور نبی کریم کون ہے؟ جو اولین آخرین کے امام ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ فاطمہ الزہرا. ایک حدیث میں فرمایا قرۃ عینی فاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ الزہرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک حدیث میں فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ایک پارا ہے. بدعۃ، یہ لفظ اس کو کوئی پڑھتے ہیں بدعۃ ہے یا بدعۃ ہے، با کا زبر یا با کی زیر ہے.
یہاں آنے میں مجھے ایک مشکل ہے یہاں بیان کرنے میں، کہ باقی کسی جگہ بیان کرنا ہو تو چلو ماضی کی یادداشت پہ اکتفا کر لیتے ہیں، لیکن یہاں آنے میں ایک آزمائش ہے کہ باقاعدہ اصل کتابوں سے حوالے دیکھنے پڑتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، یہاں کوئی نہیں چلے گا کہ جناب چلو کسی قریشی نے یا کسی ڈوگر نے کہہ دیا تو چل جائے گا، یہاں نہیں چلتا، یہاں اس لیے باقاعدہ مطالعہ کر کے آنا پڑتا ہے۔ دروشی پڑھ لیجیے محبت سے، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تو فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے گوشت کا ایک پارا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، جو چیز فاطمہ کے لیے باعث تکلیف ہو وہ میرے لیے بھی باعث تکلیف ہے، جو چیز فاطمہ کے لیے باعث راحت ہو وہ میرے لیے بھی باعث راحت ہے۔ نبی کی آنکھوں کا نور ہے، نور چشم رحمت للعالمین۔ پھر اقبال کہتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ کلیات اقبال فارسی صفحہ 152۔ لگاؤ اقبال کے اوپر فتویٰ کہ وہ مشرک ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ مولا علی کو مشکل کشا اقبال کہہ رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اتنی شان ہے سیدہ کائنات کی، ایک تو وہ یہ ہے کہ امام الاولین والمرسلین و امام الاخرین کی صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، ان کی آنکھوں کا نور ہے، اور دوسرا وہ تاجدار حل عطا کی زوجہ محترمہ ہے۔ حل عطا کا کیا مطلب ہے؟ پہلے میں بھی کنفیوز تھا کہ یہ حضرت علی کو تاجدار حل عطا کیوں کہتے ہیں، پھر جب میں نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ سورۃ الدہر جو ہے وہ اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے حل عطا سے۔ اس میں اہل بیت کی شانیں ہیں، جنت کی نعمتیں، اہل بیت کی شان، اور ان کے شان نزول جو ہے وہ پس منظر اہل بیت کا تقوی، صبر، ایثار، قربانی، وہ ساری فضیلتیں، عظمتیں اہل بیت کی قربانی والے ہیں، اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھلانے پلانے والے ہیں، اللہ کی رضا کے خواہش مند ہیں، کسی سے اجر و ثواب نہیں مانگتے، فقط رضائے الہی کے طلبگار رہتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے قبلہ شاہ صاحب، اس پوری صورت میں جو ہے جنت کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اہل بیت کا ذکر کیا گیا، لیکن حوروں کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ حضرت علماء کہتے ہیں اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب یہ فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل ہو رہی ہے تو اب یہاں حور کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ باقی قرآن کی آیات میں سورہ رحمان میں اور جگہ جگہ حوروں کا ذکر ہے، لیکن یہاں نہیں ہے، باقی نعمتوں کا ذکر ہے، زبردست ذکر ہے سورۃ الدہر میں۔ اس کو سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں اور سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ حل عطا علی الانسان، تو حل عطا سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، اور یہ کس کے حق میں، کس کی شان میں نازل ہوئی؟ مولا علی سیدہ کائنات حسنین کریمین اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی، اس لیے حضرت علی کو کہتے ہیں تاجدار حل عطا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں، جب بھی کسی کو خیرات دو، صدقہ پیش کرو، تو اس کا احسان جانو کہ اس کی مہربانی کی ہمارا ہدیہ اس نے قبول کیا، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ اور یہ آیت پڑھ لیا کرو، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اے لینے والے تیری مہربانی ہے، ہم تجھ سے جزاک اللہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں، ہم تو فقط رضا الہی کے طلبگار۔ یہ نیت کرنی چاہیے، اس نیت سے کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اہل بیت کی سیرت ہے، یہ اہل بیت کا سبق ہے، یہ ان کا پیغام ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ تو بہرحال اقبال فرماتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا، سیدہ زہرا حضرت مولا علی کی زوجہ محترمہ ہیں، تاجدار حل عطا کی گھر والی ہیں، ان کا حرم مقدس ہیں، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، جو کہ مرتضی ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں۔ پھر اقبال فرماتے ہیں یہ حسن کی والدہ ہیں، یہ حسین کی والدہ ہیں، اور حسن کون ہے؟ اقبال فرماتے ہیں مادر عام
مرکز پرکار عشق، مادر یہ ان کی ماں ہے، فاطمہ ان کی ماں ہے، سیدہ ان کی ماں ہے جو مرکز پرکار عشق ہیں۔ یہ جب پرکار چلاؤ نا، جیومیٹری میں آپ نے حساب کتاب میں میتھ میں پڑھا ہوگا، ایسے پرکار چلاتے ہیں، سینٹر میں اس کی نوک ہوتی ہے، وہ اس کا سرا وہیں رہتا ہے اور ایسے دائرہ بنتا ہے۔ اگر وہاں سے آپ ہلائیں تو دائرہ مکمل نہیں ہوگا، تو وہ ایک مرکز و محور ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن کی ماں ہیں جو مرکز پرکار عشق ہیں، عشق الہی کے جو پرکار ہے اس کے جو مرکز ہیں ان کی والدہ سیدہ کائنات ہیں۔ اور دوسری کن کی ماں ہے؟ مادر کارواں سالار عشق، وہ جو سید الشہداء ہیں، جو عشق الہی میں تن من دھن کربلا کے میدان میں قربان کر چکے اللہ کی رضا اور اس کے عشق میں، یہ ان کی ماں ہے۔ ایک مصرے میں امام حسن کی طرف اشارہ، دوسرے مصرے میں امام حسین کی طرف اشارہ۔ پھر سنیے، اقبال کہتے ہیں سیدہ کی شان میں کہ یہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق، اور مزرع تسلیم را حاصل بطول۔ تسلیم و رضا کسے کہتے ہیں؟ حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے آگے گردن جھکا دینا کسے کہتے ہیں؟ اور صبر و استقامت کے ساتھ مولا کا طلبگار، فقط مولا کا طلبگار بن کے ہو جانا کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی سبق سیکھنا چاہے تو سیدہ کائنات کی سیرت و کردار سے سیکھ لے۔ کہتے ہیں کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، سار تسلیم و رضا کا سارا جتنا سبق ہے سب کا لب لباب اور خلاصہ ذات فاطمہ الزہرا ہیں۔ فرماتے ہیں مادر اسوائے کامل بطول، حضرت حوا سے لے کر آخری خاتون تک، قیامت تک جتنی خواتین اہل ایمان آئیں گی سب کے لیے کامل و اکمل مکمل نمونہ اگر کسی خاتون کی ذات ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے رضی اللہ عنہا۔ پھر اقبال کہتے ہیں اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، فرماتے ہیں مجھے اللہ کے قانون نے پابند کیا ہوا ہے، قانون الہی نے میری ٹانگوں کو باندھا ہوا ہے، میرے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے قانون کی زنجیریں اور بیڑیوں کے اندر میں پابند ہوں، مجھے مصطفیٰ کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ گردے تربشت گردیدمی، ورنہ اگر مجھے فاطمہ الزہرا کی قبر انور تک رسائی ہو جائے، مجھے اللہ کے قانون کا پاس ہے، ورنہ میں فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کرتے کرتے زندگی گزار دوں۔ سبحان اللہ، شریعت کا پاس ہے۔ اقبال کہتے ہیں فتویٰ مجھ پہ نہ لگاؤ، فتویٰ اقبال پہ لگاؤ۔ اقبال کہتے ہیں شریعت کا پاس ہے، مصطفیٰ کے فرمان کا ادب ملحوظ خاطر ہے، قانون الہی کا میں پابند ہوں، ورنہ گردے تربتش گردیدمی، ورنہ میں سیدہ کائنات کی قبر کا طواف اور ان کے گرد گھومتے گھومتے زندگی گزار دوں، وہیں جان قربان کر دوں۔ سجدہ بر خاک اوپا شدمی، مجھے شریعت کا پاس ہے، ورنہ میں فاطمہ الزہرا کی قبر کی مٹی کو میں سجدہ کر کے جان دے دوں۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، سیدہ کی کیا شان ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ فقط ہم حاضری لگوانے اور اپنی بخشش کا کوئی بہانہ تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 3 صاحبزادے عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، نبی کریم کے صاحبزادے حضرت قاسم پیدا ہوئے جو بچپن میں انتقال کر گئے، اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی بچپن میں وصال کر گئے۔ ان کے بعد پھر حضرت زینب پیدا ہوئی، ان کے بعد پھر حضرت رقیہ پیدا ہوئی، پھر حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ ان کا نام عبداللہ بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، اور طیب و طاہر ان کے لقب ہیں، وہ بھی بچپن میں وصال کر گئے۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، یہ تقریباً 17 مہینے حیات رہے یا 18 مہینے، یعنی تقریباً 1.5 سال، پونے 2 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ اور یہ آخری عمر میں ایک تحفہ تھا، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی۔ 60 سال کی عمر نبی کریم علیہ السلام کی تقریباً
تقریباً تھی جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. وہ بڑھاپے میں صاحبزادہ مل جائے، اولاد نرینہ حاصل ہو جائے، بڑی خوشی ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کو ان سے بڑا پیار تھا، لیکن صرف ایک دو سال جو ہے وہ تقریباً حیات رہے اور وہ بھی پردہ فرما گئے. تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اولاد نرینہ دی، لیکن بچپن میں سب وصال کر گئے. اسی بات کا تانا دیا عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل نے. اللہ کی شان ہے، باپ جو ہے کافر اور لیکن بیٹا صحابی، جیسا کہ ابو جہل کافر، بیٹا ان کا صحابی حضرت اکرمہ بن ابی جہل. باپ نبی نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا کفر میں مرا ہے. تو یہ عمرو بن عاص صحابی ہے، اور یہ ترکی میں ان کا مزار شریف آج بھی ہے. جب یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا تھا تو حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری ثالث بن کر آئے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے یہ عمرو بن عاص جو ہے ثالث بن کر آئے تھے. بہرحال حضرت عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل بدبخت نے تانا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ. ابتر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سلسلہ نسل منقطع ہو گیا، صرف ان کی بیٹیاں ہیں. پہلا بیٹا قاسم بھی فوت ہو گیا، پھر صرف 4 بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ. زینب، رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ، اور بیٹا جو ہے عبداللہ وہ بھی پتہ کر گیا. تو عبداللہ کے وصال پہ، یا ان کا نام عبد الرحمن بھی ملتا ہے تاریخ میں، اور جن کا لقب طیب طاہر ہے، تو ان کے وصال پہ اس نے کہا کہ یہ تو ابتر ہے، اب اس کی نسل نہیں چلے گی. اولاد نرینہ جس کی نہ ہو اس کا پیچھے باقی کیا رہ گیا. اللہ پاک کو اس کی یہ بات سخت ناپسند آئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نواز دیا ہے. اب بتاؤ کہ تانا تو اس نے دیا کہ اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اور یہ ابتر ہے، اس کا سلسلہ نسل منقطع ہو گیا، یہ بے نسلہ ہو گیا، نعوذ باللہ. اب اس کے آگے اولاد نرینہ نہیں ہے تو نسل کیسے چلے گی. لیکن اللہ نے کوثر فرمایا تو کیا صرف اور صرف حوض کوثر مراد لینا صحیح ہے؟ نہیں، حوض کوثر بھی مراد ہے، لیکن تمام خیر و بھلائیوں کی کثرت مراد ہے. اے حبیب ہم نے آپ کو تمام بھلائیوں کی کثرت عطا کی. مزے کی بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے قلیل، تھوڑا، ایک ہوتا ہے کثیر، زیادہ، ایک ہوتا ہے اکثر، بہت زیادہ، جس کو میں آپ کوئی مخلوق گن نہ سکے. میرے بھائیو، اللہ نے اپنے حبیب کی شان میں یہ نہیں فرمایا انا اعطیناک القلیل، یہ نہیں فرمایا انا اعطیناک الکثیر، بلکہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تانا دینے والا خود ذلیل و بے نسلہ ہو جائے گا. ہم نے تو آپ کو خیر کثیر سے نواز دیا ہے، علم کی کثرت اور فضائل کی کثرت، اور ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہرا جیسی صاحبزادی عطا کر دی ہے. فاطمۃ الزہرا. تو علماء نے لکھا کہ یہ جو کوثر کا لفظ ہے، اس میں سیدہ کائنات، حوض کوثر، علم کی کثرت، امت کی کثرت، فضائل کی کثرت، مدح کی کثرت اور سلطنت کی کثرت، اور ساری کثرتیں اور خیر و بھلائیاں کوثر کے اندر جمع ہیں. سبحان اللہ. فرمایا فصلی لربک وانحر، رب کا شکر کرو، قربانی دو، نماز پڑھو شکرانے میں. ان شانئک هو الابتر، محبوب آپ کا سلسلہ نسل منقطع نہیں ہے، بلکہ سلسلہ نسل اس کا منقطع ہے جو خود آپ کو ابتر کہنے کا ابتر کا تانا دینے والا ہے. آج دیکھو عاص بن وائل تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابتر کہنے والا خود ذلیل ہو گیا، اس کا نام مٹ گیا، نشان مٹ گیا، نسل منقطع ہو گئی. لیکن قیامت تک سادات، الحمدللہ سادات قائم رہیں گے. سادات کی نسل پاک تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حالانکہ ایک امام زین العابدین سے آگے نسل چلی ہے، اور اب دیکھیں دنیا کے چپے چپے میں سادات الحمدللہ مل جاتے ہیں. تو بہرحال میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کوثر عطا فرمایا، یا خیر کثیر سے نوازا. اور خیر کثیر ایسی کہ آپ اندازہ لگاؤ، جب مباہلہ کے لیے نبی کریم تشریف لے گئے، باہر جانے لگے، مباہلہ ہوا نہیں ہے، مباہلے کے لیے نکلے تھے، مباہلے کے لیے جا رہے تھے. عیسائیوں کے ساتھ نبی کریم کا مباہلہ ہوا نہیں ہے، ہوتا تو برباد ہو جاتے، سب عیسائی نام مٹ جاتا. لیکن مباہلے کے لیے نکلنے لگے تھے. تو اس میں کتنے مرد تھے؟ ایک آپ علیہ السلام کی ذات پاک،
ایک مولا علی کی ذات پاک اور حسن کریم کی ذات پاک، حسین کریم کی ذات پاک، اور خاتون اگر تھی تو پوری کائنات میں ایک خاتون کو نبی پاک نے چنا ہے۔ اور رشتہ دار بھی تو تھے لیکن ایک خاتون کو حضور نے چنا ہے، اور وہ خاتون کون ہے؟ خاتون جنت، جن کا لقب حدیثوں کے مطابق سنیں بے شمار القابات ہیں۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی عورتوں کی سردار۔ سیدۃ نساء المومنین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، خیر نساء اہل الجنہ، خیر نساء المومنین، افضل نساء اہل الجنہ، اور سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ یہ سارے ان کے نام القابات ہیں۔ اور آپ کا نامی کیا ہے؟ فاطمہ۔ مطلب کیا ہے؟ چھڑانے والی۔ اہل بیت سے عقیدت رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو، سیدہ کا نام ہی فاطمہ ہے۔ جو سچے دل سے ان سے اور ان کی آل سے عقیدت رکھے گا انشاءاللہ سیدہ اس کو جہنم سے چھڑا دیں گے انشاءاللہ۔ لی خمسۃن اطفی بہا، ہر اس شعر کو میں نے اپنے دروازے پہ لکھا ہوا ہے۔ لی خمسۃن اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ یہ نامی ہے، چھڑانے والی، عذاب سے چھڑانے والی، جہنم سے چھڑانے والی، شفاعت کرنے والی، جہنم سے بچانے والی۔ اور آپ کا نام ہے بتول۔ کیوں بتول کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے بندہ مومن اپنے رب کا ایسے بن جا کہ سب سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو کے رہ جا۔ تو سیدہ کو بتول اس لیے کہتے ہیں کہ سیدہ کے دل میں ساری چیزوں سے بڑھ کے اللہ کی محبت تھی، وہ سب سے کٹ کے اللہ کی محبت میں مستغرق ہو گئی تھی، وہ فنا فی اللہ کے مقام رفیع پر فائز تھی، اس لیے اللہ نے ان کو بتول کا لقب عطا فرمایا۔ بتول جو سب سے کٹ کے صرف اللہ کی ہو کے رہ جائے۔ آپ کا نام ہے زہرا، کیونکہ آپ عام عورتوں کی طرح حیض و نفاس کی گندگی اور نجاست سے پاک تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو جو ہے اس وقت ان کے پیدائش کے بعد آپ نے غسل کر کے مغرب سے پہلے پاک ہو گئی اور مغرب کی نماز بھی ادا فرما دی۔ پھر جب حضرت حسین پیدا ہوئے تھے تقریباً 11 مہینے کو فرق ہے، امام حسن بڑے ہیں حضرت حسین سے تقریباً 11 مہینے کچھ دن بڑے ہیں۔ تو جب حضرت حسین پیدا ہوئے تھے تب بھی جو ہے وہ مغرب سے پہلے کا وقت تھا، وہ پیدا ہوئے اور یہ پاک نہا دھو کے پاک صاف ہو کے مغرب کی نماز اسی دن ادا فرمائی۔ کوئی ایسی عورت ہے جو نفاس سے اتنی جلدی پاک ہو جائے؟ بچہ پیدا ہو اور تھوڑی دیر بعد وہ نہا دھو کے پاک صاف ہو کے اگلی نماز، ایک نماز بھی زندگی میں قضا نہ ہو۔ سیدہ کی پوری زندگی میں حیض کی وجہ سے نہ کبھی نماز قضا ہوئی ہے، نہ نفاس کی وجہ سے نماز قضا ہوئی ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ حیض و نفاس کی گندگی سے پاک تھیں، جنت کی کلی تھیں۔ نبی کریم ان کو سونگتے تھے، ان کے سر کو بوسہ دیتے تھے، ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، فرماتے جنت کی خوشبو فاطمہ سے آتی۔ اس لیے زہرا نام ہے، زہرا جنت کی پاکیزہ کلی، بتول جو سب سے کٹ کے صرف اللہ کی ہو کے رہ جائے، فاطمہ جو جہنم سے چھڑا کے جنت کی طرف بھیج دے، وہ فاطمہ تو زہرا ہے۔ آج ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، توجہ سے سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ام المومنین سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب سفر پر جاتے تھے، سب سے مل ملا کے مسجد نبوی میں نماز سفر دوگانا پڑھ کے سب سے اینڈ پہ فاطمہ تو زہرا سے مل کے جایا کرتے تھے۔ فاطمہ سے ملنے کے بعد کسی سے نہیں ملتے تھے۔ اب بتاؤ یہ کیوں تھا؟ کمال شفقت و محبت و مودت کی وجہ سے تھا، شفقت و محبت کے کمال کی وجہ سے تھا۔ آپ کو جب سب سے زیادہ کسی سے پیار ہو، سب سے اینڈ پہ آپ اس سے نہیں ملتے بلکہ اس سے بار بار ملتے ہیں، اچھا میں جانے لگوں، اچھا السلام علیکم۔ اور جس سے محبت نہ ہو اس کو چلو ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت ہو آپ اس سے بار بار ملتے ہیں۔ نبی کریم جب سفر پر جاتے تھے سب سے مل ملا کے اینڈ پہ آخر میں فاطمہ تو زہرا سے ملتے اور ان کے سر کو بوسہ دیتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ اور جب سفر سے آتے تھے تو پہلے میں یہی سمجھا تھا کہ سب سے پہلے فاطمہ تو زہرا سے ملتے تھے، لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ یہاں سنی سنائی باتیں چلتی نہیں ہیں، مجھے باقاعدہ دیکھ کے آنا پڑتا ہے۔ تو جب سفر سے آتے تھے واپس پہلے مسجد نبوی میں جاتے تھے، 2 نفل پڑھ کے پھر، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کی یاد، 2 نفل پڑھ کے
پھر سیدہ کائنات کے گھر میں جاتے تھے، ان سے مل کے حال احوال پوچھ کے پھر امہات المومنین کے پاس جاتے تھے۔ جب سفر سے آتے تھے کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد سیدہ کے گھر میں جا کے ان سے ملتے تھے، ان کا حال احوال پوچھتے تھے، اور آپ کا چہرہ اقدس چاند سے زیادہ روشن کھل جاتا تھا گلاب کی طرح۔ جب بھی سیدہ کو دیکھتے تھے، سیدہ کا بھی یہی عالم تھا، جب حضور نظر نہیں آتے تھے غمگین ہوتی تھیں، جب حضور نظر آتے تھے چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ سیدہ سے ملنے کے بعد پھر ازواج مطہرات کے پاس جا کے ملتے تھے۔ میرے دوستو، میں پڑھ رہا تھا کہ سیدہ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ان کی چال، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے مسکرانے کا انداز، ناراض ہونے کا انداز، خوش ہونے کا انداز، گفتگو کا انداز، الفاظ کا چناؤ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر ادا ان کی سنت مصطفیٰ۔ حتیٰ کہ حضرت عمر جب سیدہ کا وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا نبی کریم علیہ السلام کی نشانی آج دنیا سے چلی گئی۔ خواتین یہی بتا، نبی کریم کی نشانی چلی گئی، جو سراپا جمال مصطفیٰ اور آئینہ جمال مصطفیٰ، آئینہ سیرت و کردار مصطفیٰ، وہ چلی گئی۔ حضور کے غم میں آپ نے زیادہ زندگی بعد میں نہیں گزاری، صرف 6 ماہ کے بعد آپ کا وصال شریف ہو گیا۔ نبی کریم کی وصال ظاہری کے 6 مہینے بعد سیدہ کائنات کی فرقت اور جدائی کا غم برداشت نہ کرتے ہوئے دائی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا بولنا ہو بہو ویسے تھا جیسے نبی کریم کا بولنا۔ ذرا اونچا کہہ دو۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز، لفظوں کا چناؤ، حتیٰ کہ چہرے کے تاثرات اور ہر قدم ان کا نبی کریم علیہ السلام کے مطابق۔ اچھا، یہ تو انداز، سیرت، کردار، پھر شکل و صورت بھی یہی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل کاپی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت اسماء کہتی ہیں، حضرت اسماء کون ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی۔ حضرت علی کے جو بھائی تھے نا حضرت جعفر طیار، ان کی یہ زوجہ تھی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا۔ یہ بڑے میں نکتے کی تاریخی بات بتا رہا ہوں، توجہ کریں۔ وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار، اور جو ہے ایک اور صحابی تھے، حضرت زید بن حارثہ، جعفر طیار، اور جن 3 فقر، جان بوجھ کے درویشی اور فقر اور غربت کو چننا تاکہ یہ دنیا کی دولت جو ہے اللہ کے قرب میں حائل نہ ہو۔ یہ ایک خاص مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ یہ فقر اختیاری، یہ ایک رتبہ ہے، خاص ایک ولایت کا رتبہ ہے۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک 7 سلطان الفقراء ہوں گے۔ جب تک یہ 7 پورے نہیں ہوں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں سلطان الفقراء کے سب سے پہلے منصب پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ سیدہ کائنات۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کا رسالہ روحی شریف فارسی میں ہے، اور کتابیں ان کی عین الفقر ہے، عقل بیدار ہے، آپ پڑھیں۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 سلطان الفقراء پورے ہوں گے تو قیامت آئے گی۔ فرماتے سب سے پہلا سلطان الفقر اگر کوئی ہے وہ سیدہ کائنات کی ذات پاک۔ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد حضرت حسن بصری کو یہ منصب ملا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے سلطان الفقراء ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ان کے بعد حضرت غوث الاعظم کو یہ منصب ملا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ فرماتے ہیں غوث الاعظم کے بعد ان کے بیٹے حضرت شاہ عبد الرزاق کو یہ منصب ملا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ فرماتے ہیں 5واں میں خود فقیر باہو۔ فرماتے ہیں 5واں میں فقیر باہو، اور 2 میرے بعد آئیں گے۔ جب تک یہ 7 پورے نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ اچھا، سلطان صاحب تو کہہ گئے کہ جو 2 میرے بعد آئیں گے، جہاں جہاں بھی مجھے
مجھے سلطانی قادری گدی ملی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چھٹا ہمارا دادا ہے، کوئی کہتا ساتواں ہمارے دادا ہے یا ہمارے والد ہے، وہ اپنے اپنے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال بات کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے سلطان الفقراء کا منصب کس کو ملا؟ سیدہ بولو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو بزرگوں توجہ کرو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نادا مناد من بطنات العرش، نادا مناد ایک پکارنے والا پکارے گا، من بطنات العرش اللہ کے عرش عظیم کے پردوں سے ایک پکارنے والا ندا کرے گا، یا اہل الجمع، اے سارے معاشر کے اندر جمع لوگوں سنو سنو، سارے میدان معاشر کے لوگوں کو متوجہ کیا جائے گا، نکسوا رؤوسکم اپنے سروں کو آدابا و تعظیما جھکا لو، وغضوا ابصارکم اور اپنی نگاہوں کو احتراما جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط الی الجنہ، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا جنت الفردوس میں جانے کے لیے پل صراط کے اوپر سے گزر جائے۔ سارے ولی نبی رسول امام فقہاء محدثین سارے معاشر کے اندر جتنے جمع ہوں گے اولین آخرین سب کو حکم ہوگا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ الزہرا پل صراط کے اوپر سے گزر جائے۔ اور وہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں براق کی کسی تیزی بلکہ بجلی کی رفتار سے زیادہ، اور پردوں میں حوروں کے جھرمٹ میں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر جائے۔ یہ شان ہے فاطمہ الزہرا کی۔ آؤ دعا کرو اس محفل میں آنے والوں، اے اللہ اپنے نبی کی اس صاحبزادی کا واسطہ ہمیں پل صراط پہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ 18 سال تقریباً عمر تھی، سن 2 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں نبی کریم نے حضرت علی کے ساتھ ان کی شادی کی، اور حضرت علی کی عمر اس وقت تقریباً 21 سال تھی۔ توجہ، سیدہ کی عمر تقریباً 18 سال تھی سن 2 ہجری ذی الحج کے مہینے میں، اور حضرت مولا کائنات کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔ شادی کا واقعہ بڑا سبق آموز دلچسپ ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے بھی اظہار کرنے کی کوشش کی، رشتہ مانگنے کی، لیکن حضور خاموش ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار ہے، دوبارہ انہوں نے نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ رشتہ مل جائے، فرمایا اللہ کے امر کا انتظار ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے رشتہ مانگا، لیکن حضور یا خاموش ہو گئے یا فرمایا اللہ کے امر کا انتظار ہے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم چونکہ مزاج شناس رسول تھے، یہ آپس میں مشورہ کر کے حضرت علی کو تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے گئے تو وہ باغ کو پانی دے رہے تھے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اچھا توجہ کریں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں وجہہ، یہ ہے پہ زبر ہے، ہا پہ زبر ہے، کرم اللہ تعالی وجہہ کرم اللہ وجہہ۔ بہرحال باغ کو پانی دے رہے ہیں۔ اے علی ہماری درخواست ہے، ہمیں پکا یقین لگتا ہے کہ نبی کریم نے فاطمہ کو تمہارے لیے خاص کر رکھا ہے، جائیں آپ بات تو کریں۔ کہتے مجھے شرم آتی ہے کہ آپ جائیں تو صحیح، آپ جائیں تو صحیح، شاید حضور کی یہی مرضی ہے۔ وہ جا کے عرض کرنے لگے، لیکن جو ہے وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے۔ پھر نبی کریم نے جب اصرار کیا، ہاں بولو کیا چاہتے ہو، کیا بات ہے، تو انہوں نے اپنے الفاظ میں مدعا بیان کرنے کی کوشش کی۔ حضور کا چہرہ گلاب کے پھول سے بھی زیادہ مسکرانے لگا، کھل اٹھا۔ علی حق مار میں کیا دو گے؟ یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک نیزہ ہے۔ ہاں تم مجاہد آدمی ہو، گھوڑا بھی رکھو، تلوار بھی رکھو، وہ جو نیزہ وہ جو زرہ ہے اس کو بیچ دو، اور اس سے جو ہے وہ حق مار کے پیسے ادا کر دو، کیونکہ حق مار تو ایک قانون شریعت ہے۔ وہ زرہ کون لے گا؟ وہ باہر گئے، وہ پہلے سے منتظر تھے عثمان غنی ذو النورین عثمان بن عفان، علی یہ زرہ مجھے دو۔